یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ صافات کی آیت نمبر 99 تا آیت نمبر 113 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور بولے، میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ اے رب، مجھ کو نیک بیٹا عطا فرما۔ پھر خوشخبری دی ہم نے انہیں ایک لڑکے کی جو ہوگا تحمل والا۔ پھر جب پہنچے اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو، کہا اے بیٹے، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھے ذبح کرتا ہوں، پھر تو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگے اے والد، کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ مجھے پائیں گے اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔ پھر جب دونوں نے حکم مانا اور پچھاڑا انہیں ماتھے کے بل، اور ہم نے انہیں پکارا کہ اے ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم یوں ہی نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک یہ بڑا امتحان تھا، اور اس کا بدلہ ہم نے ایک جانور ذبح کرنے کے لیے دیا، اور باقی رکھا ہم نے ان پر بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کہ سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہم یوں نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ اور خوشخبری دی ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی جو نبی ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے، اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق علیہ السلام پر، اور دونوں کی اولاد میں نیکی والے بھی ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بھی۔ مذکورہ آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے واقعے کا تذکرہ ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کے حضور پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف سے ان کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں،
یہ اس وقت ارشاد فرمائی جب اپنے اہل وطن سے مایوس ہو گئے تھے اور ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی، یعنی آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ اور رب کی طرف جانے سے مراد یہ ہے کہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالایمان کی طرف وہ جا رہے ہیں، یعنی ایسی جگہ جہاں اللہ کا انہیں حکم ہوا اور جہاں اللہ کی عبادت وہ مطمئن ہو کر سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام اور بھانجے لوط علیہ السلام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے اور عراق کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے بالآخر شام تشریف لے آئے۔ اس تمام عرصے میں ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے آپ نے وہ دعا فرمائی جو اگلی آیت کے اندر مذکور ہے، یعنی اے میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح فرزند عطا فرما۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور ایک فرزند کی خوشخبری دی گئی کہ وہ ایسا فرزند ہوگا جو تحمل والا اور بردبار ہوگا، اور یہ فرمایا کہ یہ اپنی زندگی میں صبر اور ضبط اور بردباری کا مظاہرہ کر کے ایسی مثال پیش کرے گا کہ جو دنیا میں اس کی نظیر نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے یہ صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ایسی عمر کو پہنچے کہ جو چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے کی ہوا کرتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور یہ خواب 3 روز تک متواتر دکھایا گیا، اور انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی کی صورت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے نہیں پوچھا کہ حکم تعمیل میں کوئی تردد نہ تھا، بلکہ وہ اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں وہ کب تک پورا اترتے ہیں یا کیسے پورا اتریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات مشورے کے انداز میں بیٹے سے اس لیے کی کہ انہیں اللہ کا حکم پہلے سے معلوم ہو جائے اور اس کی اطاعت کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے اور وہ تیار ہو جائیں۔ تو اس مشورے کے بعد اگر بیٹے کی طرف سے کسی تردد یا تذبذب کا مظاہرہ ہو تو پھر اسے سمجھایا جا سکے۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اس عمل کو کر گزریے اے میرے والد جس کا حکم اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صبر اور ضبط اور تحمل کی جو خصوصیات دی گئی تھیں، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی اور چیز کا حوالہ نہیں دیا بلکہ محض خواب کا تذکرہ فرمایا۔ اس پر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی اطاعت کے لیے تیار ہو گئے، اور فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرما کر اسماعیل علیہ السلام نے ایک تو ادب کا اعلیٰ مرتبہ قائم فرما دیا اور تواضع بھی فرما دی، اور یہ فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، یعنی اس میں ظاہری صورت جو دعوے اور وعدے کی ہو سکتی تھی اسے بھی ختم کر دیا، اور فرمایا کہ یہ جو میں کام کروں گا اور صبر کرنے کا جو عمل ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر توفیق نہ ہو تو وہ نہیں کیا جا سکتا۔ واقعہ آگے بڑھتا ہے تو فرمایا کہ جب یہ چیز ہو گئی تو دونوں اس کام کے لیے تیار ہو گئے، باپ بیٹا، اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ ان کا چہرہ سامنے نہ رہے، اور پھر اپنے اس عمل کو پورا کرنے کے لیے چھری انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلا دی۔ اللہ کا حکم پورا ہونا تھا، اور دراصل یہ ایک ظاہری صورت تھی
نہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح ہونا تھا، نہ ذبح کرنا مقصود تھا، بلکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتحان تھا، اس لیے واضح طور پر وحی کی صورت نہیں تھی بلکہ خواب کی صورت میں انہیں یہ حکم دیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں ندا دی گئی، پکارا گیا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل آپ نے جو فرمائی ہے اس میں آپ نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، خواب کو آپ نے سچ کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھری چلا رہے ہیں، اب یہ آزمائش جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اس لیے اب انہیں چھوڑ دیا جائے، اور فرمایا کہ ہم نیک لوگوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں، اور یہ فد عظیم ذبح تھا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذبیحہ، اسے فرمایا کہ وہ فدیناہ بذبح عظیم، یہ ذبح عظیم تھا اور بڑا امتحان تھا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ رکھا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ ندا سنی، آسمانی ندا سن کر اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک مینڈھا لیے کھڑے تھے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہی مینڈھا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حابیل نے پیش کی تھی۔ بہرحال یہ جنتی مینڈھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا گیا اور اللہ کی طرف سے آیا تھا، اس کی قربانی کی گئی اور مقبول ہونے میں اس کا کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی جو کہ نبی ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے، اور انہی کی ذریت میں سے فرمایا کہ کچھ ایسی بھی اولاد ہوگی کہ جو نیک بھی ہوں گے اور بدکار بھی ہوں گے، اور صریحاً اپنا نقصان بھی کر رہے ہوں گے۔ اس آیت کے ذریعے سے یہودیوں کے اس بات کی تردید ہو گئی کہ وہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، انسان کی فضیلت اور نجات کے لیے کافی ہونا، یہ بات کافی ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ بتا دیا گیا کہ آخرت کی نجات کے لیے قطعی طور پر انسان کے اعمال عقائد کا دار و مدار ہوتا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو گئے اور یہ نہیں فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، بلکہ یہ فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے آپ مجھے، یعنی آپ یہ فرما سکتے تھے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ یہ صبر اور ضبط کرنا میرا کمال نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے اور بندے بھی صبر کرنے والے ہوں گے اور میں انہی میں شامل ہو جاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ۔ اس جملے میں فخر اور تکبر اور خود پسندی کے ادنا سے شائبے کو بھی ختم کر دیا گیا، اور اس میں اعلیٰ درجے کی تواضع اور انکساری کا اظہار فرما دیا گیا، اور یہ فرمایا کہ کسی معاملے میں اپنے اوپر خواہ کتنا ہی اعتماد ہو لیکن ایسے بلند بانگ دعوے نہیں کرنے چاہیے جن میں سے غرور تکبر ٹپکتا ہو۔ اگر کہیں ایسی کوئی بات ہو تو الفاظ کے اندر ادا کرنے میں ایسی رعایت ہونی چاہیے کہ اپنے بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور جس حد تک ممکن ہو تواضع اور انکساری کے دامن کو ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔